शहीद हो गया प्यासा हुसैन, हाय हुसैन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वाजिल फरजुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद ज़मान नफ़वी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ। प्रोग्राम पैगाम करबला, पहली मुहर्रम से मुसलसल सिलसिलेवार ये प्रोग्राम आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं, जो कि हुसैनी चैनल की तरफ से नश्र किए जा रहे हैं। आज प्रोग्राम पैगाम करबला में 9 मुहर्रम के हवाले से हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए हमारे मेहमान आली जनाब डॉक्टर तक़ी अली आब्दी साहब क़िबला इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं, जो मुहर्रम के हवाले से हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शख्सियत के हवाले से और शब आशूर के उन्वान पर यह प्रोग्राम जो कि हुसैनी चैनल पर नश्र किया जा रहा है, जिसमें वो हमसे गुफ्तगू करेंगे और वाक़यात करबला पर नज़र डालेंगे और लोगों को बताएंगे। दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब रज़ा हैदर रिजवी साहब, जो यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, जो यहाँ पर नवा पेश फरमाएंगे। आइए तो सबसे पहले हम आली जनाब रज़ा हैदर रिजवी साहब की खिदमत में चलते हैं कि वो एक नौहे से इस प्रोग्राम का आगाज़ करें। फुटी हुई लाशें से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा, लिपटे हुए लाशें से ये कहती थी सकीना, उठो मेरे बाबा, हाय क्या भूले हो सीने पसला ने का करीना, उठो मेरे बाबा, जंगल की वो पुरहाल फिजा, रात अंधेरी, बेचैन है बेटे, हाय क्या भूले हो सीने पसला ने का करीना, उठो मेरे बाबा, घर फूक दिया और रिदा छीन ली सर से, और मारे तमाचे, घर फूक दिया और रिदा छीन ली सर से, और मारे तमाचे, हाय जेवर भी मेरा शेर से तब
روتی ہوں تو آدم مجھے درے ہیں لگاتے اور گھڑکیاں دیتے، ہائے اس دکھ سے تو بہتر ہے کہ مر جائے سکینہ۔ اٹھو میرے بابا، بن باپ کی میں ہو گئی اور گھر ہوا برباد، فریاد ہے فریاد، ہائے راسا یا نہ ہم کو یہ محرم کا مہینہ۔ اٹھو میرے بابا، اصغر نہ رہے اور نہ بھیا، علی اکبر سب ہو گئے بے سر، ہائے فریاد ہے اموں کو میرے موت نے چھینا۔ اٹھو میرے بابا۔ تو یہ تو تھے عالی جناب رضا حیدر رضوی صاحب جو یہاں پر نوحہ پیش فرما رہے تھے۔ اب ہم چلیں گے عالی جناب ڈاکٹر تقی علی عابدی صاحب کی خدمت میں، اور اس پروگرام کے آغاز کے طور پر ہم پہلا سوال ان کی خدمت اقدس میں رکھتے ہیں۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جیسا کہ محرم کے حوالے سے یہ ایپیسوڈ حسینی چینل کی طرف سے آج 9 محرم کے حوالے سے لوگوں تک پہنچایا جا رہا ہے، تو مسلسل یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ قبلہ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ محرم کی یاد قربانی کے حوالے سے کیوں، آخر کیوں محرم کی یاد قربانی کے حوالے سے منائی جاتی ہے؟ اس حوالے سے میرا سوال ہے ہمارے ناظرین ویورز مومنین کے لیے۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو میں اپنے ناظرین کی خدمت میں اپنی جانب سے اور آپ کی جانب سے سلام عرض کرتا ہوں، اور ماہ عزا جس میں وہ غم منا رہے ہیں اس کی تعزیت، اور اس کے بعد جو ہے امام حسین کا غم۔ اور سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ جو آپ نے کہا کہ اس کا عنوان ہے پیغام کربلا۔ کربلا کا پیغام ہم دنیا تک پہنچاتے ہیں، ہر سال یہ کام ہم لوگ کرتے ہیں، تاکہ پیغام جب پہنچے گا تو امام حسین کے حوالے سے ہم اور آپ دنیا کے تمام لوگ کچھ نہ کچھ سیکھیں گے۔ یہ جو آپ کا سوال ہے قربانی، دیکھیے کسی بھی ہم دور میں دیکھ لیں، کسی بھی تاریخ میں دیکھ لیں، قربانی کیوں منائی جاتی ہے؟ اور اس سے پہلے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی دینے والا قربانی دیتا کیوں دیتا ہے؟ ہاں، کیوں دیتا ہے؟ قربانی جب دے رہا ہے تبھی لوگ اس کی یاد مناتے ہیں۔ اسلام کے حوالے سے ہم لوگ دیکھ لیں تو اسلام کے حوالے سے جو سال گزرا یعنی 43، اور اب یہ 44 1443 گزرا اور 1444 لگا، جو سال گزرا اس میں ہم نے، آپ نے، مسلمانوں نے مل کر جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یاد 10 ذی الحجہ کو منائی۔ اب اس میں سوال یہ پیدا ہوگا کہ جناب ابراہیم نے جناب اسماعیل کی قربانی کیوں کی؟ اللہ کی طرف سے حکم، یہ حکم ہے، اور پھر حکم کی تعمیل کی جا رہی ہے، تو کیوں تعمیل کی جا رہی ہے؟ یہ سب چیزیں ہمیں سوچنا پڑے گی۔ محرم میں بھی ہم اور آپ ہی کہہ سکتے ہیں کہ امام حسین کو اللہ کی طرف سے حکم ملا تھا قربانی دے دو، وہ جاتے ہو جا کے قربانی دیتے، ختم ہو جاتے۔ ایک حکم ہے اور حکم کی تعمیل ہے،
دوسری چیز یہ ہے کہ کیا ضرورت پیش آئی کہ قربانی پیش کرنے والے نے اپنی قیمتی چیز، اولاد سے زیادہ قیمتی چیز کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور پھر اس کے بعد اگر مجھے جناب ابراہیم اسماعیل کے حوالے سے ہمارا آپ دیکھیں کہ ان کو تو خواب دکھا دیا گیا کہ ہم اپنے بیٹے کی قربانی دے رہے ہیں، بے شک نبی کو خواب دکھایا گیا تھا جناب ابراہیم کو، تو لے جاتے جناب اسماعیل کو، لے جا کے قربان گاہ میں رکھ کے ذبح کر دیتے بات۔ ٹھیک ہے، باہر سے چونکہ اللہ کی طرف سے اشارہ تھا یا اللہ نے حکم دیا تھا، یا یہ مان لیجیے کہ جناب ابراہیم اللہ کے حکم کی تعمیل کر رہے تھے، وہ نبی تھے، ان کو حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کر دو، لے جاتے اور اس کے بعد جا کر قربان کر دیں۔ بھائی نبی نے حکم دیا کہ جا کے ان کی قربانی کر دو تو وہ گئے لے کر، اس کے بعد بیٹے سے جب پوچھا تو اس نے کہا آپ مجھے صابرین میں پائیں گے۔ یہی سوال جو ہے میرا ہے، سوال یہ ہے کہ حکم دیا جا رہا ہے جناب ابراہیم کو، جناب اسماعیل کو تو دیا نہیں جا رہا ہے، لیکن پھر بھی باپ بیٹے سے، یا یہ کہیے کہ ایک نبی پوچھ رہا ہے کہ ہمیں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں قربان، اب تم اپنی رائے بتاؤ۔ ہاں تو اس نے بھی وہی کہا، اس نے کہا جو آپ کو حکم دیا جا رہا ہے وہ آپ کریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اور پھر جب اللہ نے اس پورے عمل کو دیکھا کہ وہ لے گئے، باپ ہے، آنکھوں پٹی باندھیں گے، پیروں میں رسی باندھ رہے ہیں، چھری لے رہے ہیں، ماں سے کچھ کہا اور لے کے گئے، قربان گاہ میں لٹا دیا پیشانی کے بل، اور وہاں سے آواز آ رہی ہے قد صدقت رویا، تم نے خواب کو سچا کر دیا۔ بے شک سچا یہ ہے کہ قربان کر دیا نہیں، قربان کر رہے ہیں، تو انہوں نے پورا عمل انجام دے دیا۔ اچھا بیٹے سے اس لیے پوچھ لیا، اب جب فکر کریں گے نفسیات کے اس میں جائیں گے تو آپ سمجھیں گے، غور کریں گے کہ بیٹے سے اس لیے پوچھ لیا کہ یہ نہ ہو کہ بیٹے کے تو علم میں نہیں تھا، وہ لائے اور لا کے قربان کر دیا، اس لیے اس سے پوچھ لیا، ہے نا۔ اچھا اب جب یہ قربانی دی جاتی ہے، اس سے چونکہ سبق مل رہا ہے، اس لیے قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر یہ ہو گیا کہ اب آپ کی قربانی کریے، یعنی ان کی یاد منائیے۔ یاد کیوں منائیے؟ یاد اس لیے منائیے کہ جناب ابراہیم نے اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں پیش کی، اس نے کہا اور انہوں نے پیش کر دی، اور وہ قیمتی چیز جس کے بارے میں اگر غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ اتنی قیمتی چیز ہے کہ تقریباً 100 سال کی آپ کی عمر ہو چکی ہے جناب ابراہیم، جناب حاضرہ کی عمر ہو چکی ہے، اور اس کے بعد بیوی کہہ رہی ہیں آپ دوسرا کر لیجئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے اولاد کی خوشخبری دی جا رہی ہے تو کہا ہے کہ ہم بوڑھے ہو گئے، یعنی کم از کم یہ ماننا پڑے گا کہ نا امیدی، مایوسی جو بھی کہیے، اور اب وہ قیمتی اولاد ملی ہے، اولاد نرینہ ہے، اور اس کو بھی پیش کر دیا خدا کی راہ میں۔ بے شک اب اس کے حوالے سے اب آپ محرم میں آئیے، محرم میں یہ آئیے کہ ٹھیک ہے جب جناب امام حسین پیدا ہوئے تھے اسی وقت گھر میں آنسو بہ رہے تھے، ہاں وہ ذکر ہو رہا تھا کہ شہادت ہوگی، اور پورا واقعہ سب کچھ، اور پھر وہ جو امام حسین کی ماں نے کہا کہ بتائیے اس وقت آپ ہوں گے، کون ہوگا؟ تو کہا کہ نہ ہم ہوں گے نہ تم ہوگے، بس وہاں اور پھر آپ نے تڑپ کے یہ کہا کہ بتائیے کہ اس کے اوپر روئے گا کون، اس پر روئے۔ اب یہ جملہ جو ہے، یہ جملہ کہ کوئی نہ کوئی رونے والا مطلب اس قربانی کی یاد منانے والا ہونا چاہیے، ہے نا۔ اچھا اب یہ قربان ہوں گے امام حسین، اب ان کو بظاہر جو عقلی طور پہ سوچئے تو اب یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ گود کے پالے کو کیوں لے جا رہے ہیں جناب علی سے، وہ اپنے جوان بیٹے کو کیوں لے جا رہے ہیں، وہ اپنے بھائی کو کیوں لے جا رہے ہیں، یعنی قربانی اتنی امپورٹنٹ تھی کہ سب کو لے جانا پڑا، قربان بھی کرنا پڑا جا کے اسلام جو ہے، ہاں کیونکہ اسلام بچ جائے۔ آپ کی نگاہیں یہ دیکھ رہی تھیں کہ اسلام منی کے جو حلال چیزیں ہیں ان کو حرام کیا جا رہا ہے، حرام چیزوں کو حلال، یہ سب لوگ سنتے رہتے ہیں کہ مطلب شراب عام ہو گئی ہے اور نجس جانوروں سے کھیلا جا رہا ہے، اور بھی جتنی برائیاں ہو سکتی تھیں۔ اچھا اب اس میں سوچئے وہ یہ ہے کہ جب یزید کے ہاتھ پر
زیادہ تر لوگ بیعت کر چکے ہیں، تو گنے چنے 2 4 5 لوگ بیعت نہیں کر رہے، تو ان کی گنتی کیا ہے؟ ان کی گنتی کیا ہے؟ کچھ ہی لوگ تھے مدینے میں رہ گئے تھے جن کے ہاتھ پہ امام حسین سے بیعت کیوں نہیں جا رہی؟ بھئی جب مان لیے کہ 1000 لوگ یا جتنے لوگ ہیں سب بیعت کر چکے ہیں، تو دباؤ ان کے اوپر کیوں ہے؟ اور اس کے بعد یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ اگر اس وقت بیعت نہیں لی گئی اور دربار سے نکل گئے تو یہ پھر ہاتھ آنے والے، اس لیے ان کی گردن اتار لو، یا گردن اتار لو یا بیعت لے لو، بیعت لے لو، وہ کا روز روشن میں آؤ، سب لوگوں کو بتاؤ کہ امام حسین بیعت کے لیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ جناب امام حسین صرف اکیلے یا اور جو 2 4 لوگ تھے وہ اگر بیعت کر لیتے، اور خصوصاً امام حسین، تو کہا جاتا کہ جب انہوں نے بیعت کر لی اس کا مطلب جو ہم کر رہے ہیں اسے ہی کر رہے ہیں۔ ان کا اب معاملہ صحیح نہیں ہے، اب جان تک کی بازی لگا دینا پڑے، اس کے لیے ہم تیار ہیں۔ اچھا، اس قربانی میں سب سے بڑی قربانی جو کی ہے امام حسین نے، وہ ایک تو گھر والوں کو تیار کیا 28 رجب کو تیار، بھائی جب 28 رجب کو امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا تھا تب یہ سب کو واضح کر دیا تھا اور بتا دیے تھے کہ بھائی میں اپنے نانا کی لہد پہ کبھی فریاد کر رہے ہیں، کبھی اپنی ماں کی لہد پہ فریاد، اور کہتے تھے بھائی ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لیے نکل لیں، یعنی اچھائی کو عام کرنا، رائج کرنے کے لیے نکل لیں، برائیوں کو روکنا اور ختم کرنا۔ اور انہوں نے کہا تھا کہ میں جنگ کے مقصد سے نہیں نکل رہا ہوں، کچھ نہیں، بادشاہت نہیں، جنگ نہیں، دولت نہیں، اور اپنے ساتھ گھر کے آدمی، عورتیں، بچوں تک کو لے کے جا رہے ہیں، کس لیے؟ اسلام کی حفاظت کے لیے، ہمیں اسلام کی حفاظت کرنا ہے۔ اگر جنگ کے لیے جا رہے ہوتے نوجوانوں کو لے جاتے، اب بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، گود کے پالے بھی ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف اب آپ احساس کریں، محسوس کریں اور اندازہ لگائیں کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا یہ بہت بڑی قربانی ہے، ماں کی لہد کو چھوڑنا، نانا کی لہد کو چھوڑنا، اور یہ کہنا کہ چراغ کون جلائے گا، اللہ آپ سوچیں، غور کریں۔ جو انسان وطن سے اتنا مطلب پیار کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے، ہر کوئی کرتا ہے، ہر ایک کرتا ہے، اور پھر وطن کو چھوڑنا، وہ یہ معلوم ہے کہ اب ہم واپس نہیں آئیں گے، ایک تو یہ کہ واپس آ جائیں گے، چلیے آج نکل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، اور یہ قربانی کے لیے جا رہے ہیں، قربانی پیش کرنا ہے، واپس نہیں آنا ہے نا، چراغ کون جلائے گا۔ اب آپ دیکھیں پرندے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جانور ہیں، بکری ہے اور بطخ ہے اور کبوتر ہے، آپ نے نکال دیا، باہر بھگا دیا، لیکن وہ واپس آتے ہیں۔ ہم لوگ بھی گھر سے باہر گئے، اسکول چلے گئے، نوکری پہ چلے گئے، دکان چلے گئے، کسی دوسرے شہر، کسی دوسرے ملک چلے گئے، واپس آ جاتے ہیں پہلی فرصت میں، بہت آرام ہو، لاکھ کچھ ہو، ہم خاص طور سے وہاں گئے ہو، لاکھ آرام ہو، لیکن پہلی فرصت میں ہم چاہتے ہیں کہ گھر واپس آ جائیں۔ اب بتائیے امام حسین کے دل پر کیا گزر رہی ہو، اور ماں سے کہہ رہے ہیں کہ اب جو ہے مدینہ رہنے قابل نہیں رہا، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسری قربانی آپ دیکھیے، دوسری قربانی یہ ہے کہ آپ مدینے سے مکے کی طرف چلے گئے اور مکے میں کچھ حالات ایسے دیکھے کہ حاجیوں کے بیس میں جو لوگ موجود ہیں ان کے پاس ہتھیار چھپے ہوئے ہیں، وہ امام کو قتل کرنا چاہتے تھے، ہتھیار ہے قتل، اور مکے کی سرزمین وہ ہے جہاں پر ہم ایک گھاس اور ایک پتا، حتیٰ کہ اپنے کھجانے کے اوپر ایک اگر جو ہے رویا ٹوٹ جائے، بال ٹوٹ جائے، تو اس کا بھی کفارہ ہمیں دینا، وہاں پہ خون گرے، اس لیے امام حسین علیہ السلام نے حج کو عمرے، تو یہ بہت بڑی قربانی ہے جس گھرانے کے لوگ پاپیادہ حج کرتے ہیں جی، اور وہ مکے میں موجود ہے اور اکیلا نہیں ہے، گھر کے عزیز ترین لوگ موجود ہیں بے شک، اور وہ حج کو عمرے سے بدلتے، یہ بھی قربانی ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد اب آپ اس سے بڑی آپ ایک اور قربانی دیکھیں، مطلب پورے واقعے میں کربلا کا واقعہ، ایک ایک جملہ، ایک ایک لمحہ، ایک ایک جو وہاں پہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان سے ہر ایک کو سبق ملتا ہے، ہر ایک کو۔ اب کیا ہے، خون نہ بہے، چاہے ہمیں حج کو عمرے سے بدلنا پڑے، اب یہاں سے چلے، اب دیکھا کہ وہ دشمن سامنے ہے لیکن پیاس سے تڑپ رہا ہے،
وہ ہے جو لجام فرس پہ ہاتھ رکھ کے راستہ روک رہا ہے، راستہ اور دشمن ہے تو یہ بھی اخلاق و کردار ہے کہ دشمن کو بھی پانی پلایا، ہاں یہی میں جانوروں کو تک سیراب کیا. یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے راستے میں سفر میں آدمی جو ہے پانی کہے کے لیے رکھتا ہے، ہمیں ضرورت ہوگی ہم پی لیں. اچھا اب جب ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا قافلہ چل رہا ہے اور گھر کی عورتیں ہیں، گھر کے بچے ہیں، خود وہ ہیں، تو اب اپنے لیے پانی رکھنا چاہیے. کہا نہیں دشمن ہے، دشمن ہے، ہمیں گھیرنے آیا ہے، لیکن پیاس سے تڑپ رہا ہے. اور اسلامی تعلیمات یہ ہیں کہ اگر نجس جانور بھی پیاس سے تڑپ رہا ہے اور ہم نے کسی طرح سے بہت ہی مشکل کے ساتھ اپنے وضو کے لیے پانی جمع کیا ہے، تو وہ جو تھوڑا سا پانی ہم نے وضو کے لیے جمع کیا ہے، اگر جانور کی جان بچ رہی اس سے، ہاں اس سے بچ رہی ہے، تو ہم وضو کو تیمم میں بدلیں گے اور وہ پانی اس جانور کو پلا دیں گے یا پرندے کو پلا دیں گے تاکہ اس کی جان بچ جائے. اسلام نے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام بنیادی سبق یہ دیتا ہے کہ جان محفوظ رہے. جی بہتر ہے، میں آپ کی طرف دوبارہ بھی آؤں گا. اس وقت ہم چلیں گے علی جناب رضا حیدر رضوی صاحب کی خدمت میں کہ ایک اور نہ ہو وہ ہمارے مومنین کے لیے پیش فرمائیں. صدا یہ آتی تھی زہرا کرن سے حسین پڑا ہے خاک مقتل میں سر کٹا اے حسین تجھے لعینوں نے پیاسا شہید کر ڈالا دیا نہ قطرہ بھی پانی کا تجھ کو اے حسین جوان لال کے سینے سے کھینچ لے برچھے ذرا بھی ہاتھ تمہارے نہ کپا اے حسین گھرے ہیں آداب میں اس طرح سرور تلاش کرتی تھی زینب نظر نہ اے حسین فرسگی کے کیا دے خدا ہے غدے چلا گلے پجو خنجر تو مسکرا اے حسین اٹھائی میت اکبر بیس ضعیفی میں ذرا قدم بھی تمہارے
अपना पैर कर फौजे फुरात की रोए, जब अपने हाथों पर असगर को रन मिला ए हुसैन, सदा ये आती थी ज़हरा किरण से हाथ ए हुसैन। یہ تو تھے عالی جناب رضا حیدر رضوی صاحب جو یہاں سے نواب پیش فرما رہے تھے جناب. کیونکہ وقت ہم لوگ پاس بہت مختصر سا ہے تو بس میں ایک سوال آپ سے ایک اور کرنا چاہ رہا ہوں کہ شب عاشور رات بھر کی عبادت کے لیے مہلت جو مانگی تھی کہ بھئی ایک رات کی مہلت مل جائے تاکہ کل دن کے اجالے میں اور رات بھر پوری عبادت کی جو شب عاشور ہے، تو وہ مہلت کیوں مانگی اس وقت؟ بہت آپ کا رضوان بھائی بہت اچھا سوال ہے کہ مہلت کیوں مانگی. اور عام طور سے ہم لوگ سنتے ہیں پڑھتے یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم ایک رات اور عبادت کر لیں. بے شک. اب یہ سوچئے کہ جو 63 سالہ زندگی ہے آپ کی، خود امام حسین کی یا ان کے ساتھیوں کی، کیا وہ عبادت نہیں کرتے تھے؟ بالکل کرتے تھے عبادت کرتے تھے. عبادت وہ صرف مطلب وہ تلاوت کر لینا یا نماز پڑھ لینا صرف یہی نہیں ہے عبادت. اس شب عاشور کے حوالے سے بھی اگر غور کیا جائے تو گویا امام حسین نے اس رات مہلت مانگ کی جس رات میں ہر خیمے سے جو ہے تلاوت کی آواز آ رہی تھی، تسبیح و تحلیل کی صدائیں بلند ہو رہی تھیں، مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ کل قربانی کا دن ہے، کل قربانی دینا ہے بچوں سے، کل قربانی دینا ہے. یہ قربانی کی یاد اسی قربانی دینا ہے. اور مائیں ایسی ہیں کانوں تک جملے پہنچ رہے ہیں کہ اگر تم نے کچھ دیری کی تو میں تمہارا دودھ نہ بخشوں گی، ہم تمہیں خاک و خون میں لوٹتا ہوا دیکھیں. تو عبادت کرنا چاہیے تھی یا ماں کو یہ بتانا چاہیے تھا جب ایک رات کی عبادت نہیں، اس عبادت کے اور پھر ادھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ عبادت سے کوئی فائدہ نہیں، ادھر سے یہ بھی جواب آ رہے ہیں کچھ نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہے، کل قربانی ہونا ہے اور کل گلے کٹنا ہے، کل جنگ ہونا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو ہم کبھی کبھی محسوس یہ کرتے ہیں کہ شاید یہ جو ایک رات کی مہلت مانگی اس کے ذریعے سے امام حسین دنیا والوں کو سبق دینا یہ چاہ رہے ہیں کہ چند ہی لمحے کے لیے بے شک تمہیں جو مہلت مل رہی ہے وہ غور و فکر میں لگاؤ. بے شک بے شک. کس لحاظ سے؟ اب آپ دیکھیں یہاں پہ تو جو امام حسین کے ساتھ ہیں وہ ایسے لوگ ہیں جو شب عاشور کے حوالے سے یہ ہمیں سبق دے رہے ہیں، یہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ جب چراغ کل کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ یہ لوگ میرے پیاسے ہیں، تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، اور اس کے بعد یہ کہا کہ میرے گھر والوں کا ہاتھ پکڑو، ان کو لے کے چلے جاؤ، اسی میرے خون کے پیاسے ہیں، میری گردن چاہتے ہیں، مجھ سے بیعت چاہتے ہیں، میں بیعت کروں گا نہیں، میری گردن، میں گردن دینے کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اور اگر تمہیں شرم آ رہی ہے تو لو میں چراغ بجھا. یہ سب لوگ سنتے ہیں پڑھتے ہیں اور یہی پڑھا شب عاشور کے حوالے سے یہی سب پڑھا جاتا ہے. لیکن جب چراغ جو ہے بجھاؤ جلا دیکھا گیا تو ہر ایک کی آنکھوں سے آنسو ہوتے ہیں. اور ایسے کوئی امام کے لیے اپنی جان کو قربان کرنے پر تیار و آمادہ ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ آپ حکم دے تو میں اپنی گردن کاٹ کے آپ کے سامنے. یا جب خیموں کے گرد گھوم رہے تھے اور جناب زینب کی آواز سنی کہ بھئی آپ نے اپنے ساتھیوں کو پہچان لیا تو سب کی آنکھوں سے آنسو، سب جمع، آپ حکم دے تو اپنی گردن، بغیر حکم کے نہیں، حکم دے تو اپنی گردن اتارنے کے لیے تیار. اچھا جب ایسے جانثار موجود ہیں تو ان کی لیے عبادت کا کوئی تصور ہی، ایسی عبادت گزار، ایسے جانثار، اصل میں یہ ان دو لوگوں کو بھی سبق دے رہے ہیں جو اپنے کو
جنت اور جہنم کے درمیان دیکھ رہے ہیں۔ ایک کا نام ہم لوگ احترام سے لیتے ہیں جناب حور۔ جناب حور، جیسے کہ ابھی شب عاشور کی گفتگو چل رہی ہے تو جناب صدر اشتیادی مرحوم کا ایک بہت ہی معرکۃ الآرا شعر کہ مقتل کی سرزمی پر بناتے رہے حسین، مقتل کی سرزمی پر بناتے رہے حسین، اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ شب عاشور کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں اسلام کی حیات کا نقشہ تمام رات۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ وہ جو ان کو گھیر کے لایا لرز رہا ہے اسی شب عاشور میں، لرز رہا ہے، اور بڑے بڑے بہادر کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سب سے بہادر ہے تو میں تمہارا نام لیتا ہوں، اور یہ اس طرح سے تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ ایک طرف میں جنت دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف جہنم دیکھ رہا ہوں، اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ حکومت بھی دیکھ رہے ہیں اور جنت بھی دیکھ رہے ہیں اور جہنم بھی دیکھ رہے ہیں۔ لیکن امام سے گفتگو کے بعد یہ اثر ہوا امام کی گفتگو کا کہ وہ کہنے لگا میں اپنی ایک طرف جنت کو دیکھ رہا ہوں اور ایک طرف جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں کہ جو ان کو گھیر کر لایا ہوں، میں نے ہی پانی روکا ہے، میں نے ہی پانی روکا ہے، اور انہیں نے ہمیں پانی بھی پلایا اور ہمارے جانوروں کو بھی سیراب کیا۔ یہ ہے عمل و کردار۔ اور وہ ایک اور جملہ دیکھیے، اور ایک جملہ یہ ہے کہ یہ جو تم آواز سن رہے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ شاید پیاس مجھے مارے ڈالے گا، تو اس لیے ایسی قربانیاں ہمیں جو ہے جو سبق دینے والی ہیں اس کی یاد منانا۔ اور وہ دیکھیے ایک طرف یہ کہہ رہا ہے کہ بچے بھوکے ہیں پیاسے ہیں، اس کا ذمہ دار میں ہوں، یعنی معلوم ہے کہ وہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے، اور جس کی سرداری ملی ہوئی ہے، لشکر ملا ہوا ہے، وہاں دانا بھی ہے، وہاں پانی بھی ہے، تھرتھرا رہا ہے اور ادھر جانے کے لیے تیار ہے جہاں بھوک ہے، جہاں پیاس ہے۔ بے شک بے شک، کیونکہ حق کا اور سچ راستہ اس کو معلوم تھا، وہ دیکھ چکا تھا، سمجھ گیا تھا یہ حسینی حق والے، یہ امام حسین علیہ السلام کا لشکر ہے تو مجھے ادھر ہی جانا ہے، ادھر ہی جانا ہے۔ اور جناب حور کے حوالے سے بھی ہمیں اور آپ کو یہ دنیا والوں کو ایک بہترین سبق یہ ملتا ہے کہ چاہے زندگی کا آخری موڑ کیوں نہ آ جائے، حق کا ساتھ دو، حق کا ساتھ دو، اور دوسری طرف عقل کا استعمال کرو، کیا صحیح ہے کیا غلط، کیا غلط ہے، کون حق پر ہے کون باطل پر، کون باطل پر۔ حق کا ساتھ دو، باطل سے کنارہ کش ہو جاؤ، کچھ نہ ملے ٹھیک ہے، لیکن حق کو پر اگر جان چلی گئی بے شک تو گویا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد منائی جاتی رہے گی۔ امام حسین نے قربانی دی، لیکن حور اپنے بھائی اور بیٹے اور غلام کے ساتھ جب ادھر آیا تو اب ان کی بھی یاد منائی جا رہی ہے کہ دیکھو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ دانا پانی سب کچھ ہے، اس کو چھوڑ کے، لشکری کو چھوڑ کے، سرداری کو چھوڑ کے، ٹوکر مار کے کہہ کے یہ توڑ دیا حور نے یزیدی لشکر، کہہ کے یہ توڑ دیا حور نے یزیدی لشکر، اب مجھے خواہش دولت ہے نہ سرداری ہے، ہمیں تو قربانی دینا۔ تو اس لیے قربانی کی یاد جو یہ ہوتی ہے محرم کے حوالے سے، امام حسین کے حوالے سے، ان کے بچوں کے حوالے سے، ان کے ساتھیوں کے حوالے سے، تو گویا جو سنتا ہے اپنے آپ اس کے خون کے آنسو بہتے ہیں اور وہ امام حسین کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا ہے کہ ہر قوم انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین۔ اور ایک اور شعر ہے شاید غالباً فضل نقوی صاحب کا ہے کہ کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، کچھ دیر تو ضرور تھی خنجر کی کشمکش، اب تو جہاں پر تیری حکومت ہے حسین، اب تو جہاں پر تیری حکومت ہے حسین۔ بس میں چاہتا ہوں کہ وقت بس میرے پاس 1-2 منٹ کا بچا ہے، تو اس میں کچھ مصائب کے پہلو بھی آپ اس میں اجاگر کر دیں ہمارے مومنین و ناظرین کے لیے۔ اب شام غریباں خود ہی مصائب کے پہلو لیے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ سب کو معلوم ہے اور سب ایک دوسرے کے اوپر سبقت لینا چاہنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں کہ وہیں پہ ہمیں اور آپ کو یہ ملتا ہے کہ ایک ماں اپنے 2 بیٹوں کو سمجھا رہی ہے، بجھا رہی ہے، دیکھو ماموں کو اپنی جان، سمجھے آپ، اور وہ ماں سے یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ ماموں سے بس اجازت دلا دی، بس اجازت۔ اچھا ایک ماں وہ ہے جو جوان کو پالے، کس کا ذکر کیا ہے، کیسی 9 مائیں ہیں کربلا میں، ایسی مائیں ہیں کہ
जालिम ने देखा कि माँ खड़ी हुई देख रही है बेटे के जंग को, तो माँ के सामने गर्दन काटी जाती है और सर को माँ की तरफ उछाल दिया जाता है। और माँ ऐसी दिलेर है कि भाई फितरत है, बेटा है, औलाद है, सर आया है तो उसको चूमती है, चाटती है और फिर उसके बाद कहती है जो हम राय खुदा में दे देते हैं वापस नहीं लेते। और फिर ऐसी माँ है, खुदा की कसम क्या कहा जाए, उफ। नहीं, हर तरह के, हर तबके के, हर तरह के सिनो साल के लोगों को हर एक को सबक मिलता है। ये माएँ वो हैं जो अपने चांदों के सरों को, नो के नेजा को ऊपर देख रही हैं और कोठे पे बैठी हुई औरतें ये कहती हुई नजर आ रही हैं, ऐसे हसीन और जमील चेहरे, चांद जैसे चेहरे, काश इनकी माँ जिंदा रहो। उफ। और माँ अपने कान से सुन रही, बताइए उस वक्त क्या न गुजर रही होंगी माँ। तो अभी पूरा, और फिर शाम गरीब, वो आप जो शब आशूर आप बता रहे थे, शब आशूर में हर माँ अपनी माँ के बालों, अपने औलाद के बालों को संवार रही है और कह रही है कि देरी नहीं होना चाहिए। और इन तमाम माओं में जनाब रबाब या उम्मे लैला जो जवान को निसार कर रही हैं, और उसके बाद तारीख ये बताती है कि जब जनाब अली अकबर का लाशा आया है और किसी ने कहा कि क्या उम्मे लैला को खबर नहीं हुई, जाके उसको खबर दे दो। तो अब आके देखा गया तो खेमे में कभी इधर टकरा रही है, कभी उधर टकरा रही है, कहा कुछ सुझाई नहीं देता। बाप ने कहा ए बेटा आवाज दो, कुछ सुझाई नहीं देता। और इन्हीं माओं में एक माँ वो है जो 6 महीने के लाल की, जिसने तड़प के ये कहा है मेरे लाल, क्या तेरे जैसे बच्चे भी ज़िबा किए जाते, नहर किए जाते। अल्लाह अकबर। बस करबला रोने और रुलाने के साथ साथ वो आई, रोना फितरी तौर पे आ जाएगा, आंसू बहेंगे, लेकिन जो आपने कहा कि पैगाम करबला के उन्मान से है, तो दुनिया वालों को पैगाम हर तरह का मिलता है। बस उन नाइस के ऊपर गौर करे और अपने लिए पैगाम को हासिल करे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर तकी अली आबदी साहब जो प्रोग्राम पैगाम करबला के हवाले से यहाँ पर गुफ्तगू फरमा रहे थे। दूसरे मेहमान हमारे आली जनाब रज़ा हैदर रिजवी साहब जो यहाँ से नौहे पेश फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान नक़वी और हमारे हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त इस उम्मीद के साथ कि कल इसी वक्त आपसे हमारी मुलाकात होगी एक नए आलिम दीन के साथ, एक नए नौहा खान के साथ। अब इस प्रोग्राम के अख्ताम के लिए हम चलेंगे आली जनाब रज़ा हैदर रिजवी साहब की खिदमत में कि एक नौहे के ज़रिए इस प्रोग्राम का अख्ताम करें। खुदा हाफिज़। भैया को मदीने में कहाँ पाएगी ज़ैनब घबरा कैसा ये भरा घर हुआ बर्बाद इलाही, क्या तबाही, हाय अब को ना आबाद कभी पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। पूछेंगे जो सब लोग के बाजू पर
क्या ये नील है कैसा, हाय किस किस को निशारा सी के दिखला घबरा बेपर्दा होवे कद बे ख्वाहर ने उठाए और मौत न आए, हाय क्या जानिए क्या क्या अभी दुख पाएगी ज़ैनब, घबराएगी ज़ैनब। भैया ये वतन जाती है क्या पा